بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ واقعہ علمی بحث پر مبنی ہے۔ اگر آپ اس کو مکمل سنیں گے تو تبھی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ بقول مفسرین کے اور تورات بھی یہی کہتی ہے، بچھڑا جس کی بنی اسرائیل پوجا کرتے تھے مصری عورتوں کے سونے کے زیورات سے بنا تھا۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سامری ناجائز اولاد تھا اور اس کی پرورش خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گھوڑے پر سوار آتے تھے۔ سامری جب ذرا بڑا ہوا تو اس نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جس جگہ بھی اپنا پاؤں رکھتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ تو سامری نے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر پاس رکھ لی اور اس مٹی کو اس نے سونے کے بچھڑے کے قالب میں ڈالا تو وہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بچھڑا گوشت پوست کا بنا تھا جو گائے کی طرح آوازیں دیتا تھا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ سامری نے ایسا بچھڑا بنایا تھا کہ اس کے پیچھے کے راستے سے ہوا داخل ہو کر جب منہ کے راستے سے نکلتی تھی تو وہ آواز دیتا تھا۔ میں سامری اور جبرائیل علیہ السلام کی اس حکایت کو درست نہیں سمجھتا، اور میرے نزدیک یہ بھی ثابت نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور سامری نے ان کے گھوڑے کے قدموں تلے کی مٹی اٹھائی تھی، بلکہ سامری نے خود وہ بچھڑا اس طور پر بنایا تھا کہ اس میں سے آواز آتی تھی، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ آگے نجار مصری سامری کے بنائے بچھڑی کی جمہور سے ہٹ کر توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا دھوکے باز اور مال کا رسیا تھا۔ اس نے دو باتیں دیکھی، ایک تو بنی اسرائیل کے پاس مصری عورتوں کے بے تحاشا زیورات، اور دوسرے بنی اسرائیل کی بت پرستی کی بابت لچک اور نرم طبیعت۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل سے زیورات ہتھیانے کی یہ چال چلی کہ اس مصر میں پوجے جانے والوں بچھڑوں کی طرح کا ایک بچھڑا کہیں دیکھا تو اس کو خرید لیا، اور بنی اسرائیل کو یہ باور کرایا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ ادھر انہوں نے یہ بات ماننے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کی اور مصری بچھڑوں کی طرح کے گوشت پوست کے اس بچھڑے کو پوجنے لگ گئے۔ بے شک یہ ان کی بلادت و حماقت اور سفاہت و بغاوت کی انتہا تھی، اور تو اور جناب ہارون علیہ السلام کے سمجھانے سے بھی باز نہ آئے، کیونکہ سامری کے لائے بچھڑے کی محبت تو گویا ان کی رگ رگ میں انڈیل دی گئی تھی۔ بلا شبہ یہ توجیہ نہ تو درستی سے دور ہے اور نہ نظم قرآنی کے خلاف ہے، اور میں بھی اس توجیہ کی طرف مائل ہوں کہ دراصل سامری ایک دجال صفت انسان تھا جس نے بنی اسرائیل کو جھانسا دے کر سے زیورات ہتھیا لیے اور انہیں یوں باور کروایا کہ وہ زیورات میں نے آگ میں پھینک دیے تھے، جس سے یہ گوشت پوست کا جیتا جاگتا اور بھاں بھاں کرتا بچھڑا بن گیا ہے، جیسے شعبدہ باز لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو طلسم کا مال دکھلا کر ان سے اس کا سارا مال یہ کہہ کر ہتھیا لیتے ہیں کہ ہم تمہیں اس کا دگنا مال کر کے دیں گے، اور لوگ مالدار بننے کی لالچ میں اپنا سب کچھ انہیں دے دیتے ہیں۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کا واقعہ ان آیات میں سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 92-93۔ ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پال دی گئی کہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 148 تا 154۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک
وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے، اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرا ہوا افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے غلطی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا عنقریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔